بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیہی علاقوں میں آپ دیکھیں کہ بکریاں ہر آدمی رکھتا ہے، ایک نہ دو بکریاں یا بھیڑیں۔ کئی علاقوں میں بھیڑیں تو کم ہیں، بکریوں پہ زیادہ شوق ہے لوگوں کو۔ لیکن جس طرح سے پوری دنیا میں لوگ اس سے فائدہ لے رہے ہیں، وہ تو نہ فیڈ تھی جو اس کے مطابق جیسے پوری دنیا میں لوگ جانور پالتے ہیں، دوسرا خشک چارے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ بکری فارمنگ جو اس نے بھی کی اس کو فائدہ نہ ہوا۔ اس میں دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو ہمارے ملک میں بکری کا دودھ جو فروخت نہیں ہوتا ہے، باہر کے ملکوں میں بکری کا دودھ کی ڈیمانڈ ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، حالانکہ اس میں فیٹ پرسنٹیج جو بکری کا دودھ ہے وہ گائے کے پاس ہے، جبکہ بھیڑ کا دودھ بھینس کے برابر ہے، گاڑھا ہے۔ بھیڑوں پہ بھی توجہ اسی لیے نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ سبز چارے سے ہی یہ کام چل جائے گا، یہاں کوئی تھوڑا بہت لوگ کھل کھل ڈال دیتے ہیں تھوڑی بہت، لیکن ان کو یہ علم نہیں۔ اب یہ گبن ہوتی ہے یا گروتھ کرتا ہے جانور، پہلے تو جانور کو بڑھنے کے لیے خاص قسم کی فیڈ چاہیے۔ دودھ کے ساتھ جب ہم اس کو اچھی فیڈ دیتے ہیں، جیسے کہ نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، تو وہ فیڈ پہ ہی پالتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کہ نقلی دودھ ہے وہ ان ملکوں میں بہت سستا ہے۔ ہمارے ملک میں تو 1 روپیہ جو ہے وہ 300 روپے کے برابر ہے۔ ڈالر جو مہنگا ہوا ہے اور اب تو 300 کے پاس ہے، 280 70، تو وہ چیز جو ادھر ان ملکوں میں وہ ملک نقلی جو ہے وہ اس کا سٹینڈرڈ بھی بہت بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ وہ جو اصلی دودھ ہے اس سے کم ہے، لیکن اس میں ان کے جو اجزاء ہیں، جب وہ وے ہے جو پنیر وغیرہ بنتا ہے اس سے وہ بچتا ہے، پروٹین ہے، اور اس میں وائٹامن، منرل اور دوسری چیزیں ڈال کے انہوں نے ایسا دودھ تیار کیا ہے۔ جیسے آپ بچوں میں دیکھیں، وہ دودھ جو باہر سے ہی آتا ہے زیادہ پاکستان میں، اور امیر لوگ وہ ڈبہ بڑا مہنگا ہے، تو وہ اس کو، کیونکہ اس میں جو ویسے تو قدرتی جو دودھ کا مقابلہ انسان ہو یا جانور ہو اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن جانوروں میں دودھ بکتا ہے، اور باہر کے ملکوں نے اپنی وہ چیزیں بنائی ہیں، ہر چیز خود بنائی ہے۔ اب ہمارے ملک میں تو کدو کا بی اور کریلے کا بی نہیں بنتا۔ بکری فارمنگ منافع بخش نہیں رہتی۔ جب وہ 100 بکری رکھتے ہیں تو 100 بکری کو وہ پہلے 2-3 دن دیتے ہیں بچوں کو، جیسے بڑے جانوروں کو بھی، کہ اس سے اس کی مدافعت پیدا ہوتی ہے، جو بیماریاں ہیں ان کے خلاف بچے کو فوری طور پہ دودھ اس لیے پلایا جاتا ہے کہ اس میں قوت مدافعت جو ماں کی طرف سے ہے وہ پیدا ہو۔ تو ہمارے ملک میں تو بکری کا دودھ بچوں کے لیے پورا نہیں ہوتا۔ دوسری جو اہم بات ہے کہ جب بکری 2 بچے دیتی ہے، اکثر ایک بھی دے، تو اس میں جب وہ سبز چارہ دیتے ہیں تو اس سے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے انرجی، ویڈیو بھی تھوڑی سی میں شیئر کروں گا، کوئی سائی وال منڈی کی کل پرسوں کی ہے، 15,000 روپے بچہ یا 20,000 ایسے ملتا ہے۔ تو اگر ایک بکری نے 2 بچے دیے ہیں تو اس نے 30,000 روپیہ دیا ہے آپ کو، پیدا ہوتے ہی
15-20 دن کا بچہ جو ہے مارکیٹ میں، تو وہ لوگ تو اس لیے بیچ دیتے ہیں بچے کہ ایک تو ریٹ اچھا ہوتا ہے، دوسرا وہ سردی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ دیہات میں بکریاں کافی ہیں تو لوگ ان کے بچے بیچ کے تو اس کا دودھ بیچ دیتے ہیں، تو دودھ 150 روپے اگر ان کو ملے تو 2-3 کلو دودھ ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور جب کہ بچے بھی لوگ محنت کر کے، یا جن کے پاس اپنا دودھ ہے، اپنے جانور ہیں، اکثر جیسے ہمارے دیہات میں تو گھر میں وہ بچہ کتنا دودھ پیتا ہے، 3 کلو بچے کے لیے 300 ml چاہیے۔ 300 ml جو ہے وہ ایک جو کلو کا تیسرا حصہ ہو جاتا ہے 300، اور 4 کلو کے بچے کو 400 ml۔ دودھ کی بھی ریکوائرمنٹ وزن کے حساب سے ہوتی ہے، تو 5 کلو کا اگر بچہ ہوگا تو اس کو آدھا کلو دودھ روزانہ، 1 پاؤ صبح 1 پاؤ شام، اور ساتھ جب آپ کاف سٹارٹر اس کو دیں گے تو میں بات کر رہا تھا کہ 2 بچے 30,000 روپے کے ہیں یا 20 کے ہی لگا لیں، تو اس کی فیڈ جو ہے اگر 40 دن پہلے وہ 4,000 روپے کی ہوگی ہے، 2 سال پہلے 2,000 کی تھی، اب جو اس میں اجزاء ہیں ساری فیڈ مہنگی ہوئی ہیں، آپ کے سامنے ہے ڈی اے پی 3 سال پہلے کیا ریٹ تھا، تو اجناس کی قیمت بڑی زیادہ ہوئی ہیں، تو اس کے حساب سے آپ جب 2 بچے ایک بکری اکثر دیتی ہے، یا 1 بچہ بھی لگائیں، تو آپ کے پاس جو ریٹرن آتا ہے وہ 10,000 کا ہی لگا لیں۔ 1 بچہ تو وہ بہت بہتر ہوتا ہے کہ کیونکہ خوراک نہ دینے کے باوجود وہ وزن میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ 4,000 روپے کی فیڈ 40 دن پہلے گبن بکری کو دیں گے تو اس سے بچے کا پیدا ہوتے وزن جو 3 کلو کا عام ہوگا تو وہ 4 کلو کا ہوگا۔ اور بچے اکثر اسی لیے مرتے ہیں کہ جب بکری کو آپ پریگننسی میں، جب گبن جانور ہوتا ہے، وہ گائے ہو بھینس ہو، وہی ٹائم ہے جس پہ اس کے مالک نے اگر توجہ نہ کی تو وہ ناکام ہے۔ جیسے ولیتی گائے ہے تو وہ اتنا دودھ دیتی ہے، اس کے بعد وہ پہلے ہی اس کو بچے کے لیے جتنی انرجی چاہیے آخری 3 مہینے میں، جو آخری 3 مہینے میں بچہ، اگر بکری کا بچہ آپ لگا لیں کہ 2 کلو کا ہے تو اس نے 2 کلو وزن کرنا ہے، تو اس کو بہت زیادہ خوراک جو چاہیے، جو کہ ساری دنیا میں دی جاتی ہے۔ اب جانور آپ دیکھتے ہیں، بکریاں دیکھتے ہیں یا باہر کی فریزن گائے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ بہت اچھی نسل ہے، لیکن جب آپ اسی کی فیڈ آپ دے کے دیکھیں، آپ کی اپنی بکری جو بیتل ہے، تو وہ یا بچے کو آپ اسی طرح پالیں تو آپ کو منافع ہوگا۔ آج تک جو جتنے بھی 40-50 سال میں بکریوں کی فیڈ کوئی نہیں بنی، اور ایسی فیڈ جیسے ہم نے بنائی ہے کہ بکری کو بھی دے دیں، پوری فیڈ پر بکری بھی پال سکتے ہیں، لیکن فیڈ مہنگی ہے، اس لیے اس میں ہم لوسن برسیم اور سبز چارے کی بجائے خشک چارہ دیں۔ اب سبز چارہ جب آپ فرض کریں بکری کو دیتے ہیں، لوسن یا برسیم ہے، وہ 10 کلو اگر فرض کریں کھائے گی تو وہ اس کا خشک مادہ جو ہے، جیسے دودھ جو آپ 10 کلو کا کھویا بنائیں گے تو وہ 1 کلو بنے گا۔ 10 کلو دودھ میں جو خالص، اسی طرح جو ڈرائی میٹر ہے، خشک جو چارہ ہے، وہی جانور کی اصل خوراک ہے جس سے گلوکوز بنتا ہے۔ وہ اگلے لیکچر میں آپ کو سارا ان ڈیٹیل بتاؤں گا ڈرائی میٹر کا۔ تو یہ چیزیں ہمیں علم نہیں تھیں، اور نہ ہی ہمارے جو کسی نے کسی کو بتایا تھا،
اور اگر بتایا تھا تو وہ فیڈ ہی نہیں تھی۔ فیڈ آپ کوئی بھی دیکھیں، وہ آپ ہماری جو فیڈ ہے یہ کسی مرغی کو ڈال کے دیکھیں، اس میں کوئی فیکٹ نہیں ہوگا۔ اگر کسی فیڈ میں یوریا یا ٹاکسن ہے تو عام آپ فیڈ ڈال کے دیکھیں مرغی کو تو وہ بیمار ہو جائے گی اور مر جائے گی، کیونکہ اس کی کوالٹی وہ نہیں ہے۔ تو اس فیڈ میں یہ بڑی اہم تھی کہ ہم اس کو مائکرو ٹاکسن کنٹرول کرتے، اور اس میں جو ڈرائی میٹر جو ہے وہ فائبر بھی ایڈجسٹ کیا ہے فیڈ کو۔ ہم نے وہ آپ چیک کروا لیں لیبارٹری سے کہ اس میں لوسن برسیم وغیرہ نہیں ڈالا، کہ بعض دفعہ TMR بناتے ہیں، وہ پیور فیڈ ہے۔ آپ گھول کے دیکھیں، گلاس میں دیکھیں، لیبارٹری کو ٹیسٹ کروا کے دیکھیں، وہ 100% خالص فیڈ ہے، جس میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اس کو پوری بکری کو بھی اگر آپ، وہ تو خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے، وہ 2 کلو کھلا دیں۔ اگر کوئی بکرا ہے یا بہت اچھی بکری ہے تو 40 دن آپ نے اس کو خوراک دینی ہے۔ تو وہی بچے جب 2 بچے پیدا ہوں گے تو وہ 30,000 کی ہیں، تو 4,000 روپے آپ کا کوئی زیادہ نہیں ہے، اور وہ بچے مرنے سے بھی محفوظ ہوں گے، صحت مند بچہ ہوگا، اس کی ہڈیاں اور جو سائز ہے آپ دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ بکری کو کمزوری نہیں ہوگی۔ بچوں کے بعد جب مناسب خوراک نہیں ملتی تو بکری کا دودھ ہی نہیں پورا ہوتا 2 بچوں کے لیے۔ اور اس کے بعد آپ نے 30,000 روپے کے بچے لیے ہیں یا 20,000 کے بھی لگائیں، 10,000 کا بچہ، تو آپ نے بکری کو بھی 1 فیڈ کی بوری پہلے کھلانی ہے، 1 بعد میں کھلانی ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس کا دودھ جو بچوں کی ریکوائرمنٹ ہے 10% باڈی ویٹ، وہ پورا ہو جائے گا۔ اگر زیادہ ہو جائے تو آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ بچہ اتنا ہی دودھ پیتا ہے جتنا اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح جب آپ بچہ بازار سے خریدیں گے، جیسے لوگ بیچ دیتے ہیں بچے، اور ان کو اگر وہ حساب لگائیں تو وہ روز کا جو 2-3 کلو دودھ دیتی ہے بکری، اگر اس کو کھال وغیرہ یا فیڈ دیں تو وہ 2-3 کلو دیتی ہے 2-3 مہینے، تو اس میں ان کی انکم ہو جاتی ہے۔ دوسرے دودھی لے کے وہ دوسرے دودھ میں مکس کر لیتے ہیں، یا وہ اپنے لیے بھی استعمال کریں تو 150 روپے دودھ کی قیمت لگائیں تو وہ روز 300 روپے کا دودھ ہی آ جاتا ہے، تو بچہ 15,000 میں علیحدہ بک جاتا ہے۔ تو یہ اگر بچہ ہی آپ خرید کے پالیں، دودھ تو بازار سے بچوں کا بھی ملتا ہے، نیڈو کا جو دودھ پاؤڈر ملک ہے، اس کے علاوہ جو آپ گائے کا استعمال کر سکتے ہیں، بھینس کا استعمال کریں، لیکن اس میں آپ نے ابال کے دینا ہے۔ جتنی دفعہ بھی دودھ دینا ہے اس کو ابال کے ٹھنڈا کر کے، نیم گرم جیسے بچہ پیتا ہے، اس کا جانور کا جتنا ٹمپریچر ہوتا ہے اس اتنا وہ اسی وقت پلانا ہے، دودھ ابال کے پھر نہیں رکھنا۔ یہ اہم چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس سے وہ نقصان ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ نے 15,000 کا لیا ہے، 2-3 ہزار کا دودھ پی جائے گا، 4,000 کی فیڈ کھائے گا، اور اس کو 6 مہینے صرف فیڈ پہ ہی آپ نے رکھنا ہے۔ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہم نے یہ 2 سال سے انٹروڈیوس کروایا ہے، اور بکریاں جو دیہات میں رکھتے ہیں وہ گبن بکری کو 1 بیگ دیں، تجربہ کریں، یا اپنے 1 بچے کو 1 فیڈ پہ پال کے دیکھیں، تو وہ اس کا وزن جو اچھا جو بچہ ہوگا 4-5 کلو کا پیدا ہوتا ہے، تو اس کا وزن 25 کلو تک ہوا ہے، جو کہ ہمارے پاس ریکارڈ ہے، اور فارم پہ بھی چھجی مار فارم پہ ہم خود بھی ٹرائل کرتے ہیں کہ یہ جو بکریاں یا دوسرے جانور
جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے خود اس کا ویٹ بھی کرتے ہیں، اس کو ٹرائل کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہمارا جو منی بیک گارنٹی ہے وہ اسی لیے ہے کہ یہ چیزیں کنفرم ہیں، اس میں کوئی ابہام نہیں۔ تو ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ کوئی اور سوال ہو، یہ بنیادی چیزیں ہیں اور یہ اس لیے شیئر کی ہیں کہ مجھے واٹس ایپ اور بہت سارے دوست پوچھتے ہیں، تو آپ اپنی بکری پہ تجربہ کریں، یا ایک بکری 2 بچوں کے ساتھ خریدیں گے تو اس کے بچوں کو آپ ایک بیگ، ایک بچے کو 2 بچوں والی خریدیں گے تو 6 مہینے میں آپ کو وہ بکری جو ہے وہ 50,000 کی اگر آپ نے لی ہے، 50-60 ہزار کی آتی ہے، تو وہ 6 مہینے میں آپ کو بکری کی انکم واپس آ جائے گی۔ دیہات میں اتنی غربت ہے تو ان سے ان کو انکم حاصل ہو سکے، وہ کٹا ہو، کٹی ہو یا بکری کا بچہ ہو۔ بکریاں تو ہر ایک نے رکھی ہیں، آپ ایک بکری پہ تجربہ کریں، اس کے بچے کو پال کے دیکھیں، اس کو پریگننٹ ہے تو اس کو فیڈ ڈالیں 40 دن پہلے اور 40 دن بعد۔ اگر بکری بڑی ہے تو 1 کلو تو اس کو دیں گے آپ، چھوٹی ہے تو آدھا کلو دے دیں، لیکن وہ 2 کلو بھی اگر آپ دے دیں بغیر چارے کے۔ اور سبز چارہ جو ہے وہ جانور کے لیے، یہ سب جانوروں کے لیے بہتر نہیں ہے، کیونکہ جب بکری 10 کلو کھائے گی سبز چارہ تو اس کو جو اصل جو ہے جیسے کھویا ہے دودھ میں، تو وہ جو ڈرائی میٹر ہے وہ تو لوسن برسیم میں 10 کلو میں سے 2 کلو ہے۔ اگر وہ خشک چارہ 5 کلو کھا لے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے 20 کلو چارہ کھا لیا۔ یہ آپ دیکھیں کہ جو وہ چیز اصل خوراک ہے وہی دیں۔ اور روڈ گراس برسیم آج کل بہت زیادہ ہے، اب موسم بہتر ہو گیا، وہ کتر کے ٹوکے سے آپ ایک بکری کے لیے، بچوں کے لیے کتر کے رکھ لیں، لیکن بچوں کو آپ کوشش کریں کہ 6 مہینے اسی پہ پالیں۔ 6 مہینے کے بعد آپ وہ خشک چارہ اور اس کو مکس کر کے وہ دے سکتے ہیں، جس سے وہ بڑا سستا ہو جائے گا۔ اور جب سبز چارے کی بجائے سبز چارہ دیں، آپ تھوڑا بہت چرائی کروائیں یا ان کو دینا ہو تو معمولی سا دیں۔ سبز چارے سے جب پیٹ بھر جائے گا تو وہ خشک چارہ بھی نہیں کھائے گا۔ سبز چارہ کی بجائے پوری دنیا میں خشک چارہ اسی لیے استعمال ہوتا ہے، وہ گائے ہو یا بھینس ہو، کیونکہ 10 کلو دودھ کی بجائے اگر 1 کلو کھویا کھایا جائے تو وہ اس کے برابر اثر ہے، اور جب وہ زیادہ کھویا کھائے گا تو اس میں طاقت زیادہ ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔